چلیے آج بات کرتے ہیں اسلام کی ایک بہت ہی اہم اور پربھاوشالی قانونی روایت فقہ مالکی کی۔ آخر یہ شروع کیسے ہوئی؟ اس کے وہ خاص اصول کیا ہیں جو اسے دوسروں سے الگ بناتے ہیں؟ اور وہ کون سی کتابیں ہیں جو آج بھی اس کی پہچان ہیں؟ آئیے اس سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسلامی قانون میں اتنے الگ الگ مکاتب فکر یا سکولز آف تھاٹ ہیں ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ہمیں امام مالک اور ان کی فقہ کی اہمیت سمجھنے میں مدد دے گا۔ اب اس پوری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا وہ ہیں امام مالک بن انس۔ ان کی شخصیت اور ان کے کام کو سمجھے بغیر فقہ مالکی کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ امام مالک کون تھے۔ ذرا تصور کیجئے، امام مالک 93 ہجری میں مدینہ شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کر دی تھیں۔ یہ ان کی غیر معمولی ذہانت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اموی اور عباسی دو بڑی خلافتوں کا عروج اور زوال دیکھا، لیکن خود اپنی پوری زندگی مدینہ میں علم کے لیے وقف کر دی۔ انہیں امام دار الہجرہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی ہجرت کی سرزمین کا امام۔ اب اس لقب میں ایک بہت گہری بات چھپی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا علم صرف کتابوں سے نہیں آیا، بلکہ براہ راست اس ماحول سے آیا، اس شہر سے آیا جہاں اسلام نے اپنی پہلی امری شکل اختیار کی تھی۔ ان کا علمی مقام کیسا تھا؟ اس کا اندازہ ان کے ہی ایک شاگرد امام شافعی کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے، جو خود اسلامی قانون کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے تھے، جب علماء کا ذکر ہوتا ہے تو مالک ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں۔ لیکن ان کی شخصیت میں صرف علم ہی نہیں بلکہ غیر معمولی ہمت اور حق گوئی بھی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ وقت کے خلیفہ نے ایک قانونی مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے انہیں کوڑے لگوائے، لیکن امام مالک اپنے علمی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک علم کی عزت کسی بھی دنیاوی طاقت سے بڑھ کر تھی۔ تو یہ تھے امام مالک، لیکن ایک شخص سے ایک پورا سکول آف تھاٹ کیسے بنتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک مضبوط اور واضح طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آئیے اب مالکی فقہ کے ان بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں جن پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 اصول نہیں ہیں، بلکہ پورے 20 اصول ہیں۔ جی ہاں، 20 بنیادی اصول جن پر امام مالک کا پورا قانونی نظام قائم ہے۔ ان کا ہر فیصلہ، ہر رائے انہی اصولوں کی روشنی میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 20 اصول آئے کہاں سے؟ دیکھیے اس کی تقسیم کتنی دلچسپ ہے۔ ان میں سے آدھے یعنی 10 اصول تو براہ راست قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں، جبکہ باقی 10 اصول اجماع، قیاس اور دوسرے فقہی طریقوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ توازن بتاتا ہے کہ مالکی فقہ کی بنیاد وہی پر ہے، لیکن اس میں انسانی عقل اور استدلال کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اچھا، ان 20 میں سے بھی 5 اصول ایسے ہیں جو مالکی فقہ کا خاص امتیاز ہیں، جو اسے دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں صحابہ کے قول کو دلیل ماننا، اہل مدینہ کا عمل، عوام کی بھلائی یعنی مصالح مرسلہ، بہتر رائے کو اپنانا یعنی استحسان، اور برائی کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنا جسے سد الذرائع کہتے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو سب سے منفرد اور خاص اصول ہے وہ ہے عمل اہل مدینہ۔ امام مالک کے نزدیک مدینہ کے لوگوں کا اجتماعی عمل جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا وہ ایک زندہ سنت کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دین کو براہ راست نبی اور صحابہ سے سیکھا اور جیا تھا۔ تو یہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ قانون کا ایک چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ تو اصول تو بن گئے، لیکن امام مالک کی یہ تعلیمات، یہ اصول ہم تک پہنچے کیسے؟ ان کی وفات کے بعد ان کی اس عظیم میراث کو کیسے محفوظ کیا گیا؟ اس کا جواب ہمیں ان بنیادی کتابوں میں ملتا ہے جنہوں نے یہ علمی خزانہ اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ اور اس سلسلے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کڑی ہے خود امام مالک کی اپنی کتاب موطا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے جس میں حدیثوں کو فقہی اور قانونی ابواب کے تحت ترتیب دیا گیا۔ تو یہ صرف حدیث کا مجموعہ نہیں بلکہ فقہ مالکی کی پہلی اینٹ ہے۔ الموطا کے بعد مالکی فقہ کی بنیاد مزید 4 بڑی کتابوں پر رکھی گئیں۔ انہیں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ انہیں امہات اربع یعنی 4 مائیں کہا جاتا ہے۔ ان کے نام ہیں المدونۃ الکبریٰ، العتبیہ، الواضحہ اور الموازیہ۔ یہی وہ کتابیں ہیں جو فقہ مالکی کا اصل ماخذ ہیں۔ ان کتابوں کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو صرف ایک مثال سنیے۔ اکیلے المدونہ میں تقریباً 36,000 قانونی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ 36,000
اور یہ سب امام مالک کے وہ جوابات ہیں جو ان کے شاگردوں نے سوال کر کر کے ان سے جمع کیے۔ واقعی یہ علم کا ایک سمندر ہے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی لیکن بڑی دلچسپ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ہم اکثر ابن رشد کا نام سنتے ہیں، لیکن تاریخ میں 2 مشہور ابن رشد گزرے ہیں اور وہ دادا پوتے تھے۔ ایک تھے ابن رشد دادا، جو ایک بہت بڑے مالکی فقیہ تھے، اور دوسرے تھے ان کے پوتے ابن رشد فلسفی، جنہیں مغرب میں ایویروس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کا نام اور کنیت بھی ایک ہی تھی۔ اور یہ علمی سلسلہ پرانی کتابوں پر ہی ختم نہیں ہو گیا، یہ علم کا دریا آگے بھی بہتا رہا۔ بعد کے علماء نے بھی اس پر کام جاری رکھا۔ اس کی ایک بہترین مثال علامہ خلیل کی کتاب مختصر ہے۔ یہ مالکی قانون کا اتنا جامع خلاصہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کی علمی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے، آج کے اس جدید دور میں ایک صدیوں پرانی قانونی سوچ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا امام مالک کے بنائے ہوئے اصول آج بھی ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شاید اس سوال پر غور کرنا ہی اس عظیم علمی وراثت کو زندہ رکھنے کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے۔